عمران خان کو کیوں لایا گیا؟ اب میں آپ کے سامنے ایک سچائی جس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا وہ میں لے کے آتا ہوں آپ کے سامنے۔ عمران خان کو اس لیے لایا گیا کہ اس کو لانا نہیں تھا۔ یہ بات درست ہے کہ جنرل پاشا صاحب جو ہے انہوں نے 2011 سے کام شروع کیا تھا، لیکن 2018 میں عمران خان کو نہیں لانا تھا۔ 2018 کے الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے ایک میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار صاحب اور اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض صاحب، اور اس میٹنگ میں بلایا گیا پتہ کس کو؟ شہباز شریف صاحب کو۔ اور شہباز شریف صاحب کو بلا کے یہ کہا گیا جی، پوچھا گیا یہ بتائیں جی کہ اگر آپ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں تو آپ کی کیبنٹ میں کون کون ہوگا؟ انہوں نے کہا جی کیبنٹ میں وہی ہوگا جس کے بارے میں پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور جس کے بارے میں نواز شریف صاحب بتائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کا جو وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ وہ کون ہوگا؟ انہوں نے کہا جی پارٹی فیصلہ کرے گی اور نواز شریف صاحب بتائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے ہر کام نواز شریف سے پوچھ کے نہیں کرنا تو یہ کیسا رہے گا؟ تو انہوں نے بڑے سلیقے سے کہا جی کہ دیکھیں میں تو میری بڑی ایک اوپن پوزیشن ہے، میں تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا حامی نہیں ہوں اور یہ میں کچھ چھپا کے تو بات کرتا نہیں، لیکن دیکھیں میری پارٹی کے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں تو آخری فیصلہ تو وہی کریں گے اور پارٹی کرے گی، آپ مجھ سے یہ توقع نہ کریں کہ میں نواز شریف صاحب جو ہے ان کے خلاف جاؤں گا۔ جناب وہ بڑی لمبی میٹنگ تھی اور میٹنگ کا اختتام جو ہے وہ یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو کہہ دیا جی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں گے اور وزیر اعظم بننے کے لیے میں اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دوں گا تو یہ میں آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے ایسا نہیں کرنا۔ تو سعد رفیق صاحب میں نے آپ کو 3 نام بتا دیے، قمر جاوید باجوہ صاحب، نوید مختار صاحب، جنرل فیض صاحب۔ اب یہ 3 تو پتہ نہیں آپ کو ملیں گے نہیں ملیں گے، آپ ان سے پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے۔ شہباز شریف صاحب تو آپ کو روز ہی ملتے ہیں نا، انہوں کو پوچھ لینا۔ تو آپ جو بار بار ہر تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو لے کے آئے وہ بڑے غلط لوگ تھے اور بالکل غلط کیا انہوں نے، لیکن عمران خان کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے ذمہ دار شہباز شریف صاحب بھی ہیں۔ اگر وہ انکار نہ کرتے تو وہ 2018 میں ہی وزیر اعظم بن جاتے، لیکن انہوں نے اس دور میں اورنگزیب عالمگیر اور دارا شکوہ کی جو کہانی ہے کہ بھائی کو بھائی سے لڑانے کی جو کہانی ہے اس کو رپیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا، بھائی کی پیٹھ میں خنجر گھونپنا مناسب نہیں سمجھا، لہذا ان کے اس عمل کی وجہ سے باجوہ صاحب مجبور ہوئے کہ عمران خان کو مسلط کیا جائے، اور پھر انہوں نے مسلط کیا اور پھر انہوں نے گن کر شہباز شریف صاحب سے بھی اور آپ سے بھی انہوں نے بدلے لیے اور تھوڑے سے بدلے انہوں نے خواجہ آصف صاحب سے بھی لیے۔ تو اس لیے تھوڑا سا آخر میں یہی کہوں گا کہ جمہوریت سے مایوس نہ ہو۔ آپ نے کہا کہ آپ جمہوریت سے مایوس ہیں، سردار یاد صادق صاحب نے بھی کہا میں جمہوریت سے کافی مایوس ہوں۔ آپ جمہوریت سے مایوس نہ ہوں اس لیے کہ جمہوریت تو آئی نہیں، پہلے آپ جمہوریت پارٹی میں لائیں، پھر جمہوریت اسمبلی میں آئے گی، پھر مایوس ہو۔ ابھی آپ جس طریقے سے آپ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی والوں نے استعفے دیے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی وہ استعفے ٹھیک نہیں دیے، بھائی استعفے تو دیے ہیں نا، استعفے قبول کرو، استعفے قبول کر کے ان کے حلقوں میں بائی الیکشن کراؤ، بائی الیکشن جب ہو تو اس میں آپ حصہ ہی نہ لیں، کیونکہ انہوں نے خود الیکشن لڑنا ہے پھر انہوں نے استعفیٰ دے دینا ہے، پھر الیکشن لڑنا ہے پھر استعفیٰ دے دینا ہے، تو ان کو الیکشن لڑنے دو، بار بار استعفے دینے دو، آپ اپنا کام کیے جائیں، لیکن آپ غیر آئینی کام تو نہ کریں۔ میرا یہ خیال ہے میری ناقص رائے میں کہ جو قومی اسمبلی سے استعفے دیے گئے ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے، استعفے قبول نہ کر کے آپ اپنی کمزوری دنیا پر آشکار کر رہے ہیں، اور پرویز لائی پنجاب کا چیف منسٹر ہے، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، گورنر صاحب جو ہے ان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر جو ہے اس کو آپ ڈی نوٹیفائی کریں۔
اس لیے عدالت نے اس کو نوٹیفیکیشن کو کینسل کر دیا ہے. اور پرویز الہی صاحب کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کو گورنر نے کہا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو بھائی جان اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو اعتماد کا ووٹ لیں. تو آپ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو وہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں. دونوں ہی غلط کام کر رہے ہیں آپ. اور جب دونوں سائڈ سے غلط کام ہوگا تو پھر جو ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں شب خون. تو اس شب خون میں پھر آپ بھی تو برابر کے ذمہ دار ہیں نا. آپ یہ کام نہ کیا کریں. آپ پارٹی میں جمہوریت لائیں, صحیح لوگوں کو اسمبلیوں میں لے کے آئیں تو یہ کام نہیں ہوگا. پھر لوٹوں کے پیچھے پھرتے ہیں آپ اور لوٹوں کو سیٹ دے دیتے ہیں آپ اپنی, اور اپنی پارٹی کے لائل کارکنوں کو کہتے ہیں کہ ان لوٹوں کو ووٹ دو, لوٹوں کو جتاؤ, کیونکہ انہوں نے آپ کی چیف منسٹری اور پرائم منسٹرشپ کو قائم رکھنا ہوتا ہے. تو جب آپ پولیٹیکل ورکر کو لوٹا گیری کے ایندھن کے طور پہ استعمال کریں گے تو جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی, جمہوریت کمزور ہوگی. اس لیے خواجہ محمد رفیق صاحب کے نام پر اس سیمینار میں آج آپ یہ عزم کریں کہ آپ عمران خان کے بارے میں سچ ضرور بولیں, تھوڑا سا سچ اپنے بارے میں بھی بولیں, اور تھوڑی سی خامیاں اپنی بھی جو ہیں ان کا بھی جائزہ لیں, اپنی خامیاں دور کریں تو جو دوسروں کی خامیاں ہیں وہ آپ کی طاقت بن جائے گی. بہت بہت شکریہ.